آج میں جس واقعہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں تو اس کے متعلق جو میں نے یہ لکھا ہے کہ دعا تیر کی طرح جا لگی، تو یہ میرے الفاظ نہیں بلکہ اس دوست کے ہیں جنہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا۔ تو واقعہ یوں ہے کہ کافی عرصہ پہلے مجھے میرے ایک دوست عزیز کہنے لگے کہ میں نے جانا ہے، بیرون ملک جانا ہے، اور ایجنٹ کو کافی رقم دی ہوئی ہے، لیکن میرا ابھی تک کام نہیں ہو رہا، فیملی نے جانا ہے تو وہ میرا کام نہیں بن رہا، تو میرے لیے کوئی دعا کریں کیونکہ میں بہت پریشان ہوں۔ تو دعا کے قبول ہونے کا بھی ایک خاص وقت ہوتا ہے، تو میں نے اس دوست کو یہ کہا کہ میں آپ کو ایک دعا لکھ دیتا ہوں، آپ اس دعا کو کثرت سے پڑھیں تو اللہ تعالیٰ فضل کرے۔ چنانچہ کہنے لگا لکھ دیں، میں نے وہ دعا لکھ دی۔ تو وہ جو چٹ میں نے دی تو اس کے بعد میں تو چلا آیا۔ تیسرے دن ہمیں خبر ملی کہ وہ بیرون ملک چلے بھی گئے ہیں اور اس وقت اٹلی سے آگے جا رہے ہیں دوسرے ملک۔ تو ہم بڑے حیران ہوئے کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے ان کا کام نہیں بن رہا، تو یہ کیا ہوا؟ تو یہ جب میں نے چٹ ان کو دعا لکھ کے دی تو یہ اس سے تیسرے دن کی بات ہے۔ تو وہ جو دعا تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا جو قرآن کریم میں مذکور ہے کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ قرآن کریم کے پارہ نمبر 20 میں ہے، رکوع میں چھٹا ہے۔ تو اس دعا کا مطلب یہی ہے کہ اے خدا تعالیٰ جو بھی تو بھلائی مجھ پر نازل کرے، اچھی بات نازل کرے، میں اسی کا محتاج ہوں، مجھے اسی کی ضرورت ہے، ہر اچھی چیز جو بھی تو مجھے عطا کرے مجھے اس کی ضرورت ہے، میں تو محتاج ہوں۔ تو اور یہ دعا ایسی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کی تھی جب وہ لڑکیاں جو اپنے جانوروں کو پانی پلانے آئی تھی اور آگے مردوں کی وجہ سے ان کی باری نہیں آ رہی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلایا، اور اپنی حالت یہ تھی کہ نہ گھر تھا، نہ مکان تھا، نہ کوئی شادی ہوئی تھی، اس وقت کوئی یار و مددگار نہیں تھا، تو نبوت بھی ابھی نہیں ملی تھی۔ تو وجہ یہ تھی کہ آپ اپنے علاقے سے ایک غلطی سے قتل ہو جانے کی وجہ سے، ایک بندہ مر جانے کی وجہ سے آپ نے مکہ مارا دوسرے برادری کے آدمی کو، تو چھڑاتے ہوئے مکہ مار دیا اس کو، وہ مخالف مر گیا، تو لوگ آپ کے قتل کے منصوبے بنانے لگے، تو اب وہاں سے اس صورت میں وہاں سے نکلنا پڑا مجبوراً۔ تو اب کوئی چیز نہیں تھی آپ کے پاس، تو وہ پانی پلانے کے بعد آپ نے یہی دعا کی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ عطا کیا، شادی بھی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا کی، مکان بھی ملا، ہر چیز۔ تو میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دعا میں نے ان کو بتائی۔ تیسرے دن جب وہ بیرون ملک جرمنی پہنچ گئے تو ان سے میری بات ہوئی، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ بھائی وہ دعا مجھے تیر کی طرح لگی ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے جب آپ نے لکھ کے دیے میں گھر گیا اور گھر کے ایسے دروازے پہ لگا دی جہاں سے سارے گزرتے تھے، بچے بھی تو بار بار گزرتے تھے، میں نے کہا اس دعا کو جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ کہتے ہم سب نے دعا کثرت سے پڑھنی شروع کی، تو اگلے دن دوپہر کو وہ اس آدمی کا فون آیا کہ آپ جس حالت میں بھی ہیں بس ایک ایک بیگ پکڑیں اور فوراً
ایئرپورٹ پہ پہنچے، وہ کہتے ہیں میں بچوں کو لے کے اسی وقت وہاں چلا گیا تو اور اس نے ہمیں جہاز پہ بٹھا دیا۔ ہم وہاں سے اٹلی آئے اور اٹلی سے پھر ہم جرمن آ گئے، تو مجھے وہ کہنے لگے کہ یہ دعا جو ہے ہمیں تیر کی طرح لگی ہے، تو ہم حیران ہو گئے ہیں کہ وہ کام جو 6 مہینے سے نہیں ہو رہا تھا، ہم سارے پریشان تھے، اور وہ بھی بار بار کہہ رہا تھا اب آج بھیجوں گا، کل بھیجوں گا، لیکن اس دعا نے ایسا یہ دعا اتنی جلدی قبول ہوئی ہے کہ ہم سارے حیران ہو گئے ہیں۔ تو چیز یہ ہے کہ پہلی بات کہ دعا کے قبول ہونے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، مگر دعا کے لیے انسان جب بہت زیادہ اضطرار اور پریشانی سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قریب ہو کر اس کی دعا سنتا ہے۔ تو اور یہ دعا بہت اچھی دعا ہے، اس کے ساتھ اگر درود شریف بھی ساتھ ملا کے کثرت سے پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے غیب سے اس کی قبولیت کے سامان کرتا ہے، اور جس مقصد کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے، وہ کام جلدی ہو جاتا ہے۔ اس لیے دعا کوئی بھی ہو اس کو ہلکا نہ سمجھیں، ہاں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی ہے کہ ہماری دعاؤں میں کثرت سے قبولیت کا رنگ رکھے۔